السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طاقت کے لیے نا اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ مردانہ طاقت کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میں طاقت نہیں ہے، آپ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتے، یا آپ کی بیوی حاملہ ہے، کوئی عورت حاملہ ہے، یا آپ جسمانی اعتبار سے بڑے کمزور ہیں، تو خدا کی قسم اگر میں کھانا چاہوں تو میں حارث نہیں ہوں گا۔ صرف کھجور کا استعمال کرنا شروع کر دیں آپ، کھجور کا استعمال کریں آپ کو وہ طاقت ملے گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کی قدر نہیں کرتے کھجوروں کی، کھجور ہے کیا چیز ہے۔ ایک نہیں بلکہ سینکڑوں بیماری کا علاج اس کھجور کے اندر ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے مریم، اس کھجور کے درخت کو بھی طرف بلاؤ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو یہ تیرے اوپر کھجوریں پھینکے گا، پھر ان کھجوروں کو تم استعمال کرنا، ٹھیک ہے؟ استعمال کرنے کے بعد پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ کھجوریں کھاؤ، پانی پیو اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، مریم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، کھاؤ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اور بھی پھل بھائی موجود تھے اور تمام تھے، لیکن اوروں کا ذکر نہیں، اس کا ذکر کیا، کھاؤ اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی تر کھجوروں کے ساتھ کھا رہے تھے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، سنن نبی داؤد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ کھجوریں نہ ہوتی پانی سے استعمال، پانی یعنی کہ پانی پی لیا کرتے تھے، چھہاروں کے ساتھ یعنی کہ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اتنے فائدے ہیں اس کھجور کے۔ اور اگر کھجوروں میں اجوا کھجور مل جائے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اجوا کھجور کے بارے میں تھوڑی سی فضیلت آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک دو حدیثیں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز صبح 7 دانے اجوا کھجور کے کھائے اور اس دن سے اسے زہر نقصان نہ پہنچائے گا، نہ زہر نقصان پہنچائے گا، نہ جادو نقصان پہنچائے گا، کہ اجوا کھجور کھانے کے اتنے فائدے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائی دوستو، آپ دیکھتے ہوگے عرب کے اندر، عرب جو عربی لوگ ہیں، سعودیہ ہو گیا، یہ لوگ زیتون، کھجور، ان چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور دیکھیں ان کی 4 شادیاں ہوتی ہیں، بڑے دور سے اپنی بیوی کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک شادی ہو تو وہ پریشان ہوتے ہیں بیوی کو کیسے خوش کرے، وہ 4 شادی کر کے بیوی کو خوش کر لیتے ہیں۔ وہ ان کا پھل، پسندیدہ پھل جو ان سے ہے وہ ہے کھجور۔ اچھا، بڑی عجیب بات بتاؤں، عرب کی خواتین آدھا کلو کھجوریں کھا لیا کرتی، آدھا کلو کھجوریں، ٹھیک ہے؟ اور جو کھجوریں نہیں کھاتے نا، اس سے کہا جائے تم کیسے اپنے خاوند کی خواہش کو پورا، یعنی کہ کیسے اپنے خاوند کی خواہش کو پورا کرتی ہو، تم کھجوریں استعمال نہیں کر رہی۔ اتنی طاقت ہے اس کے اندر کہ صحابہ کرام، آپ علیہ السلام بڑے شوق سے کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام۔ اور آج کے دیکھ لیں آج، لیکن ہمیشہ میری بات یاد رکھیں، اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہے نا، اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا۔ دیکھیں ان کا تو ایک پھل ہے، ان کو جتنا استعمال کرو وہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عرب کے لوگ وہ اس کو ایک پھل سمجھتے ہیں، وہ کو زندگی کا حصہ ہے۔ اور جو لوگ جیسے ہم ہو گئے، پاکستانی یا ادھر ادھر کے لوگ ہو گئے، وہ ان کا وہ زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ اگر وہ زیادہ استعمال کریں گے تو اس کا نقصان ہے ان کو۔ نقصان طب نبوی میں کیا نقصان لکھا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ زیادہ استعمال کرنے سے اس کی جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے، سر درد کرنا شروع کر دے، اور بھی بہت زیادہ نقصانات لکھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے حساب کی کھجوریں استعمال کرنی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 کھجوریں، اجوا 7 کھجوریں استعمال کرو، جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ آپ روزانہ کوئی بھی کھجوریں لے لیں، ضروری اجوا کھجوریں لیں، کوئی بھی کھجوریں لے لیں۔ 250 روپے کلو میں لے کے آیا تھا کل پرسوں، 250 روپے کلو اجوا کی دوسری کھجوروں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ ان کھجوروں کو آپ استعمال کریں۔ کیسے استعمال کریں؟ ویسے بھی روزانہ 7 کھجوریں کھا سکتے ہیں، رات کو 7 کھا سکتے ہیں، کسی وقت 7 کھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے کھجور، دودھ اور شہد، 3 چیزوں کو مکس کر کے
इनका जूस बनाकर फिर आपने सुबह-सुबह निहार वो पीना है। या जैसे आपकी तबीयत आपको इजाज़त दे वैसे आप इसको इस्तेमाल करें आप। कोई भी खजूर ले लें आप। दोस्तों ये एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्ख़ा है। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं भी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊँ और आप भी कोशिश करें इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, ठीक है? तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा इससे होगा आपको। मैं ऑलरेडी इस्तेमाल तो करता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि प्रॉपर इस्तेमाल करूँ। आप भी इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह इसको, ठीक है? दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़रूर